من احب للہ و ابغض للہ، اور کامیاب کامل ایمان والا وہ ہو گیا جس نے اللہ کے لیے غصہ کیا۔ اللہ کے لیے کیا غصہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے لیے غصہ کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھے تو اس کو اس کی نفس بذات خود اس کو غصہ آ جائے، پھر اس غصے کو اتارنے کا، اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے بھی اللہ تبارک و تعالی اسباب پیدا فرمائے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی مسلمان ہونے کے باوجود، سنت نبوی چہرے پر ہونے کے باوجود، لباس اللہ کے پیغمبر اور نبیوں والا ہونے کے باوجود نماز نہ پڑھتا ہو، حیثیت کے باوجود زکات نہ دیتا ہو، وسعت کے باوجود حج نہ کرتا ہو، تو وہ سامنے والے کے دل میں غصہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ بھی اللہ سے محبت کی کامل ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غصے کو اتارنے کے لیے، اس غصے کو سلجھانے کے لیے بھی کئی طریقے اللہ تعالیٰ دیے۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں اور ان سے محبتاً، اور ساری چیزیں جو اللہ کے اس غصے کو، بندے کے اس غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر انہیں پیار محبت سے سمجھائیں کہ بھائی آپ کا چہرہ بڑا پیارا، اللہ نے آپ کو مومن بنایا، مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تو آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ جب سنت والا چہرہ آپ رکھے ہیں، سنت والی لباس آپ کے اوپر ہے، تو آپ چاہیے کہ اللہ کی خاطر نماز پڑھیں، اللہ کے خاطر زکات دیں، اللہ کے خاطر حج کریں، اللہ کے خاطر قربانی کریں۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھانے کی ہوتی ہیں، غصہ اتارنے کا ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ ابغض للہ، اللہ کے لیے غصہ کیا، تو اس سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے، آپ ڈائریکٹ چلے گئے، اس کی گریبان کو پکڑ لیا اور اس کو دو چار تماچے مار دیا اور دھکے مار کر اس کو مسجد کی طرف کھینچ کر لے کر آ گئے۔ یہ سمجھانے کا طریقہ نہیں ہے، اور اس سے انسان جو بگڑا ہوا تھا مزید اس میں اس کا اضافہ ہو جائے گا، مزید وہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے بھائیوں، سمجھانے کے طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں، بڑے فرماتے ہیں کہ داعی جو ہوتے ہیں، دعوت کے کام میں جو محنت کرتے ہیں، تو جو داعی ہوتے ہیں ان کا رویہ نرم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ داعی بن کر جا رہے ہیں اور آپ اس کے پاس جا کر نرمی سے پیش آئیں، پیار محبت سے پیش آئیں، اور سامنے والے جس کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں وہ الگ تھلگ مزاج کا ہوتا ہے، کبھی وہ گرم مزاج میں ہوگا، کبھی کام دھام میں ہوگا، کبھی گھریلو ٹینشن میں ہوگا، کبھی بچوں کے ٹینشن میں ہوگا، تو پتہ نہیں کس انداز میں کیا ری ایکشن اس کے اوپر چل رہا ہو۔ آپ داعی بن کر جاتے ہیں اور دعوت صحیح نہ دینے کے نتیجے میں بجائے اللہ کی طرف آنے کے وہ اللہ سے اور دوری اختیار کر لے گا۔ اس لیے داعی کا کام ہوتا ہے کہ وہ جب بھی دعوت دینے جائے تو وہ نرم لہجہ استعمال کرے، پیار محبت سے پیش آئے، دو چار گالیاں اس کو پڑ جائیں، گالیوں کو سہ لے، اور دو چار مار بھی پڑ جائے تو اس کو بھی سہ لے۔ ان چیزوں کو سہنے کا نام بھی سنت نبوی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دین کے خاطر اپنا مال جان سب قربان کیا، اور اپنے غصے کو اللہ کے لیے قربان کیا۔ لوگوں کی گالیاں بھی سنے، لوگوں کی دھکے بھی سنے، بہت سے نالائق قسم کے لوگ، نعوذ باللہ، آپ کو مجنون دیوانہ بھی کہا گیا۔ اور یہ وہ پیغمبر، وہ لاڈلے نبی تھے جو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، ہر امت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، ہر نبی کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جناتوں کے نبی، انسانوں کے نبی، ساری چیزوں کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ بنا کر، اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صلاحیت عطا فرمانے کے باوجود، انہی کی بدولت سے زمین و آسمان کو سجانے کے باوجود، کیا گھمنڈ، کیا تکبر ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی آدمی مار تو دور،
آنکھوں سے اگر نگاہ بھی اٹھاتا تو اس کی آنکھوں میں ہاتھ ڈال کے آنکھ بھی کھینچ سکتے تھے، لیکن یہ کر کے نہیں دکھایا۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ہر فرد کو اللہ سے قریب کرنے کا حکم تھا۔ تو یہ داعی تھے۔ صحابہ کیسے کیسے مار کھائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جنگ کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے گئے تو اس وقت ان کا بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر وہ بھی جنگ کے اندر شامل تھے، لیکن اس وقت وہ عبد الرحمن ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلواروں کے جھونکوں میں، تیروں اور نیزوں کے انبار کے درمیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارہا حضرت عبد الرحمن کے پاس بار بار آتے رہے، اور آنے کا سبب یہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا کیا کرے گا، یہ دیکھنے کے لیے نہیں، وہ ایک ہجوم کی لڑائی چل رہی تھی اور یہاں فیصلے ہو رہے تھے کہ کون محمدی ہے، کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون اللہ سے محبت کرنے والا ہے، کون اللہ سے نفرت کرنے والا ہے، کون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کون ان سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے۔ یہاں محبت کا تقاضا آیا تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر باپ کو نہ مارنے کی وجہ سے اور باپ کو باپ کا مقام دینے کی وجہ سے ایسے گھمسم لڑائی کے درمیان بھی ہزاروں مرتبہ، سووں کے مرتبہ وہ بیچ میں آنے کے باوجود بھی حضرت عبد الرحمن نے ان کو قتل نہیں کیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے جب حالات سدھرتے گئے، معاملہ ایک دم سلجھ گیا اور آپسی محبت میں نفرتوں کو محبت میں تبدیل ہو گئی، صلح ہو گئی، تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ کہنے لگے بابا جنگ کے میدان کے اندر سووں مرتبہ میری تلوار کے نیچے، میری نیزوں کے نیچے آپ کا گردن آ گیا تھا، لیکن میں باپ سمجھ کر تمہیں چھوڑ دیا کہ باپ کی ممتا میرے دل میں مار رہی تھی، تمہارے خون کے قطرے میرے خون میں چل رہا تھا، باپ سمجھ کر میں نے چھوڑا۔ حضرت ابو بکر نے کہا عبد الرحمن چپ ہو جاؤ، قسم اللہ کی اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، تو ہزاروں مرتبہ تو چھوڑ کر مجھے بخش دیا باپ سمجھ کر، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت اگر تو میرے تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی نظر آتا تیری گردن میں اڑا دیتا، کیونکہ میں اللہ سے محبت کرنے والا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین تھا، ان سے تعلق رکھنے والا تھا۔ اس وقت تو مومنوں کا دشمن تھا، اس وقت تو ابو جہل کا دوست تھا، عتبہ کا دوست تھا، شیبہ کا دوست تھا، تو اس وقت میرے دل میں اللہ کی محبت اور تو بیٹا ہونے کی محبت کو جب میں سامنے لاتا تو اللہ کی محبت مجھے تجھ پر غالب ہو جاتی۔ تو اللہ کے لیے غصہ کرنا تو یہ بھی بجا ہے، یہ بھی حق ہے۔ اس کے بعد ہے وَمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ، جس نے اللہ کے لیے دیا، یہ بھی مکمل ایمان والا بندہ ہے۔ اللہ کے لیے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آل اولاد کو اللہ کے لیے قربان کرنا، اپنے آل اولاد کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کرنا، اور اپنے آل اولاد کو اللہ کے راستے میں جماعتوں کی شکل میں جو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کو لے کر چلا ہے، صحابہ نے جس کو پھیلایا ہے،